یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہے. تھوڑی سی آواز کھولنے اس کی. اس سے پہلے کہ ہم کلام کو شروع کریں، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کوشش کیجیے گا کہ آپ کے بچے آپ کے تابعہ ہوں، قابو میں رہیں، تاکہ ہم آسانی سے سمجھ کر کلام کو سیکھ سکیں. میں نے اپنے موبائل سائلنٹ میں نہ بولوں بلکہ پاکرو بولے، کوئی بھی چیز کلام میں خلل نہ ڈالے. کتنے لوگ اب کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویا. کلام میں ایک جگہ پر بہت خوبصورت بات دیکھی، اور میں کئی بار اس بات کو شیئر کرتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا ایک بار بولا اور اس کے بندہ نے اس کی آواز کو 2 بار سنا. اب جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ کیسے 2 بار، ایک بار بولا، ایک بار ہی سننا چاہیے. لیکن وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک بار اس نے اس کی آواز کو سنا اور ایک بار اس نے صرف آہٹ کو سنا. صرف اس نے اس کی آواز کی گونج کو سنا. مطلب یہ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اس حد تک خدا گم تھا، اس حد کی حالت تھی کہ اس نے ایک شوشہ بھی، لفظ کا نقطہ بھی اپنے کانوں میں سے نہیں جانے دیا. میں ایمان رکھتا ہوں جب آپ کلام سنیں گے تو آپ خدا کے کلام کو عزت دیں گے اور آپ توجہ کے ساتھ، ہاللیلویا، توجہ کے ساتھ کلام کو سنیں گے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں وہاں کے بندہ پاسٹر اسلم صاحب کا کہ انہوں نے کلام کی خدمت کے لیے موقع دیا. خدا کا کلام سنانا آج کے دور میں بہت سو کے لیے آسان ہے، لیکن جو خدا کے روح میں چلتے ہیں، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، بڑا مشکل ہے کہ خدا سے اس کے لوگوں کے مطابق، اس کلیسیا کی ضرورت کے مطابق کلام مانگنا اور پھر اسے بیان کرنے کی کوشش کرنی. تو یہ کلام جو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، بہت سی دعا کے بعد، بہت سے کلام کے پیسیجز کو کھول کر، بہت سے کلامات کو، 5 سے 6 کلام میرے پاس اس وقت ریڈی ہیں، لیکن جو خدا کے کلام نے، خدا کے روح نے مجھے بتایا، میں کلام آپ کے سامنے شیئر کروں گا. میں سے نکالیے اگر آپ کے پاس بائبل ہے، ہونی چاہیے. پیدائش 3 باب سب سے پہلی کتاب ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں پہلی کتاب ہے؟ ہاللیلویا. پیدائش 3 باب اور اس کی 9ویں آیت. The book of Genesis chapter 3 verse 9. پیدائش 3 باب اس کی 9ویں آیت. کتنے لوگوں نے نکال لیا ہے؟ بولے آمین. تھینک یو. یہاں پر لکھا ہے تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ کیا کہا؟ تو کہاں ہے؟ اور آگے لکھا کوشچن مارک، سوالیہ نشان ہے. خدا آدم سے، بائبل مقدس کا سب سے پہلا سوال جو خدا انسان سے پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ اے آدم، اے میری مخلوق، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو کہاں ہے؟ میری آنکھیں تجھے ڈھونڈتی ہیں، ساتھ بات چیت کر سکوں تاکہ تیرے ساتھ رفاقت کر سکوں، لیکن تو کہاں ہے؟ کیا تو دنیا کے خیالات میں تو نہیں؟ کیا تو دنیا کی رنگ رلیوں میں تو نہیں؟ بہت سے خادم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آیت یا اس کے تھیم کو بیان کر کے بعد میں اینڈ پر اس کو اپنی اس اصلی بات کے ساتھ کنیکٹ کرے. لیکن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سوال کرتا ہے آج کے نوجوان کے ساتھ، آج کے بزرگ کے ساتھ، آج کی بہن اور بھائی کے ساتھ، آج کے خادم کے ساتھ، اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ، اس کے پرستاروں کے ساتھ کہ تو کہاں ہے؟ بولے کیا کہا خدا نے؟ تو کہاں ہے؟ ایک سوال خدا اس وقت بھی، ہزاروں سال پہلے بھی پوچھتا ہے اور آج بھی وہ پوچھتا ہے. انسان، میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے تشکیل دیا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تخلیق کیا، تو کہاں ہے؟
کی حالت میں ہے؟ کیا تو دعا کی حالت میں ہے؟ کیا تو آسمانی مقاموں پر ہے یا تو زمین کی تہ پر ہے؟ تو کہاں ہے؟ اور زبور 139 زبور 39 اگر میں غلط نہ ہوں تو وہاں لکھا ہے خدایا تیری روح تو بلا ناس کر میں کدھر جاواں؟ Where I can go؟ اے خدا میں کہاں بھاگوں؟ اور میں آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک ایسے واقعے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں پر خدا نظر آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے. اگر خدا سوال پوچھتا ہے تو جو کلام کو غور سے سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا دیکھا اس نے اور اسے وہ انسان وہ بہن یا بھائی اس جگہ پر نہیں ملا تو اس لیے وہ سوال پوچھتا ہے وہ کہاں ہے. ہاجرہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، آپ سب جانتے ہیں. ابراہیم نے اسے اپنے خاندان میں سے اپنے قبیلے میں سے نکال دیا اور جب اسے نکالا، جب اسے دور کر دیا، اسماعیل شاید اس کے پیٹ میں ہے، شاید اس کے ساتھ ہے، we are not confirmed، لیکن وہ خدا کو دیکھتی ہے. آمین. اور وہاں پہ خدا کا خوبصورت نام لکھا ہوا ہے، پر لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن اس نے اقرار کیا کہ خدا نے مجھے دیکھا. آمین. وہ اس لیے دیکھا کیونکہ میرا اور آپ کا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویہ. جو مر گیا، جس کو فکر نہیں ہے، جس کا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ نہیں پوچھے گا آپ کو. ایسے ہی ہے. آپ راہ چلتے ہوئے کسی کو نہیں پوچھ سکتے کہ تو کہاں جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. آپ اس سے پوچھیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے ہلو کوئی بات نہیں، کوئی لائٹ دے دیں مجھے. تھینک یو. کتنے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. ہاللیلویہ. تو ہم سنیں گے. میں ایمان رکھتا ہوں، میں برکت پا رہا ہوں، آپ بھی برکت پاتے جائیں گے. کلام میں لکھا ہے خداوند ایوب کی کتاب میں یہ فرماتا ہے، بلکہ اس نے ایوب نے خود فرمایا، اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویہ. آپ کلام کی ترتیب کو دیکھیے کہ وہ سوال پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا مردہ نہیں ہے، دیکھنے والا درباروں کے اندر نہیں پڑا. ہاللیلویہ. دیکھنے والے کی قبر نہیں ہے، دیکھنے والی قبر آج بھی خالی ہے. ہاللیلویہ. وہ کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آگے لکھا ہے وہ بیٹھا نہیں، وہ کھڑا ہے. آج بھی ان کو پکڑیے، سنبھالیے. آج بھی سنیے غور سے. وہ بہنوں بھائیوں تلاش کرتا ہے. میں جب اس کسی بھی کلام کو کھولتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نیا عہد ہے، جو پرانا عہد ہے، ان دونوں عہدوں میں سے کلام ہو. چاہے وہ کلام سمجھوتے پہ ہو، چاہے وہ کلام پاکیزگی پر ہو، کسی بھی ٹاپک پر کلام ہو، ہمیں دونوں ٹیسٹمنٹس کو ریلیٹ کرنا ہے. اور یہی بات جو میں آپ کے سامنے مضمون رکھا ہوا ہے، کتنے لوگ کلام سن رہے ہیں؟ بھائی اس گیٹ کو بند کر دیں، اب کوئی اندر نہ آئے. یہی بات نئے عہد میں کئی مجوسی جو آ رہے تھے، سوال پوچھا. خادم اس بات کو جانتے ہیں، اور وہ سوال، یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ آج کیا قدوس میرا رب جس نام کے وسیلہ کار پر مسیحی یا عیسیٰ، وہ خدا میرے میں کہاں ہے؟ ٹاپیکل میسج ہے، ہم مضمون. آج میں چاہتا ہوں کلام کو سنے بلکہ سمجھ کر کہ آپ کے
आपके लीडरशिप में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आप में खुदा और उसकी हुजूरी कहां? खुदा ये सवाल आपसे और मुझसे पूछता है। किसी इंसान ने ये किसी और का डायलॉग नहीं है, किसी और का मकतल नहीं है, किसी और का मामला नहीं है, ये खुदा का और इंसान का मामला है। और वो सवाल करता है और उसको जवाब चाहिए। हमारे सामने बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। मैं समझता हूं मैं जब इसका तो खुदा मेरे सामने कई ऐसे मजमून लेकर, कहानियां लेकर आ रहा था। जब मरियम मगदली पर गिरी तो उसने जान लिया कि वो कहां है। वो उस घर में है, मेरी निजात उस घर में है। जब वो याइर खुदावंद के कदमों पर आता है, वो ढूंढता हुआ कहता है मेरी बेटी मर चुकी है, उसकी अब जिंदगी बाकी नहीं रही, मुझे ढूंढना है वो कहां है। और उसने उसको पाया। उसके बाद वो 12 बरस से औरत जिसका खून जारी था, वो उसे ढूंढ रही है कि वो कहां है। पहली बात, अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं तो क्या आपकी प्रस्तिश में तरतीब है? क्योंकि कलाम में लिखा है वो ऐसे प्रस्तार है। कहां है? ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो कैसे? रूह और सच्चाई से। कहां पर यह बात लिखता है? जब वो सामरी औरत से बात करता है और सामरी औरत उससे पहले उसे रियलिटी नहीं बताती कि मेरे इतने शौहर हैं, मैं इतनों के साथ कनेक्टेड हूं। लेकिन जब यीशु सामने आता, उसने दिल की हकीकत को बता दिया तो उसने सीधा बात डायरेक्ट कर दी। मैं समझता हूं कि जब हम इबादत में आते हैं तो हम भी सामरी औरत की तरह अपना रंग बदलते हैं और खुदा के सामने कहते हैं मुझे कैसे इबादत करनी। हाँ, जैसे साथ वाली बहन कर रही, भाई कर रहा है, मैं वैसे ही करता हूं, मैं वैसे ही करती हूं। उसने कहा हाँ मुझे बता, मुझे उस पहाड़ पर जाना है जहां पर सारे सामरी इबादत करते हैं, या यरूशलेम जाऊं? कई बार हम सवाल अपने दिल में रखते हैं, अच्छा भाई बुद्ध मीटिंग से जाइए, या पास्टर असलम की मीटिंग जाइए, या पास्टर खुरम की मीटिंग से जाइए, कितने जाइए? खुदा को ऐसे परस्तार पसंद है जो कैसे प्रशिश करें? रूह और सच्चाई से। उसके बाद खानदानी सूरत में खुदा सवाल करता है। पहले उसने प्रशिश का सवाल पूछा, उसके बाद वो खानदानी तौर पर पूछता है माँ बाप से, आपका बेटा, आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है? क्या वो इतवार की मीटिंग में है? क्या वो में है? क्या वो दुआया मीटिंग में है? क्या उसके सुबह उठने में दुआ है? क्या उसके हफ्ते में रोजा है? क्या उसकी आंखों में पाकीज़गी है? क्या उसके बोलने में सादगी है, क्या नहीं है? वो कहां है? क्या वो सिर्फ कमाने जाता है इसलिए मैं समझती हूं या समझता हूं कि वो सिर्फ एयरपोर्ट है या अपनी फैक्ट्री में है? नहीं, कलाम की रूह से आपका बेटा और बेटी कहां है? खुदा का सवाल है। उसने आपको दयानतदार जान के ना सिर्फ खिदमत बल्कि औलाद भी दी है, और वो औलाद का भी हिसाब लेगा। आमीन। खुदा कलाम में लिखा है जहां पर वो बोता भी नहीं वहां से भी वो क्या करता है? काट लेता है, और वो जवाब लेगा। उसके बाद खानदानी सूरत में अगर आप मेरी बहन, आप मेरे भाई, अगर आप कलाम करते, सपोर्ट कर, दुआ नहीं करते तो बच्चे कैसे करें? कैसे करें? और हम सिर्फ मैं रहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं उस बात के ऊपर बड़ा गौर किया कि आज तबीयत कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, ऐसी है जो जिस्मानी तबीयत आ रही है, लेकिन हमें रूहानी जो तबीयत खराब हो रही है उस वो नजर नहीं आ रही। तबीयत मैं जब बात कर रहा हूं दुआ की, आप दुआ नहीं करते, आप खुदा के काम को नहीं सुनते, कलाम को नहीं सुनते,
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی تو طبیعت نہیں خراب ہوتی نظر آ رہی، لیکن آسمان پر کلام سب کچھ کھول دے گا۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ اور تسالونیکیہ کی کلیسیا کو وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ چور کی مانند آئے گا، کسی کا۔ اور وہ کہاں سے لیتا ہے پالوس؟ وہ متی سے یسوع نے کہا کہ وہ چور کی مانند آئے گا، ایک اٹھا لیا جائے گا۔ آج بھی 2018 کے سٹارٹ میں اس نے بڑوں کو اٹھا لیا۔ میں رات کو ایک ہاسپٹل میں گیا، میں اور بشپ صاحب تھے، دونوں ہم باپ اور بیٹا گئے ہاسپٹل میں۔ ہم ملنے ایک کو گئے، لیکن ہم مل کے آئے 2 لوگوں کو۔ حالت دیکھیں کہ کارڈیالوجی ہاسپٹل میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کلیسیا کا ایک اور فرد موجود ہے۔ کیا پتہ آج رات یا کل رات آپ کی یا میری باری ہو۔ خدا سوال کرتا ہے تو کہاں ہے؟ خاندانی صورت میں تو کہاں ہے؟ اور اب میں آتا ہوں، آج وہ خادموں سے سوال پوچھتا ہے۔ ادھر دیکھیے، وہ سوال پوچھتا ہے، اے میرے بیٹے، میں تجھے دیانتدار جان کر خدمت دی، لیکن تیری کلیسیا کہاں ہے؟ اور اگر آپ حزقیل 34 باب سے لے کر 37 باب تک مطالعہ کریں تو 37 باب میں جب پہنچتے ہیں تو ان بٹوین ایک ایسا باب آتا ہے، آپ کی اسائنمنٹ دیکھیے گا جا کر، وہاں پہ لکھا ہے میری بھیڑوں کو جنگلی درندوں نے پھاڑ کھایا، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، کوئی چرواہا نہ تھا۔ خدا نے تو مقرر کر دیا، لیکن وہاں پہ لکھا تم نے صرف اون، دودھ اور اپنا پیڑ بھرنے کی خاطر تم نے یہ کام کیا، لیکن وہاں پہ اصل میں کوئی پاسبان نہ تھا۔ خدا کے خادم، آج تو روحانی طور پر کہاں ہے؟ یہ خدا سوال پوچھتا ہے۔ اور اگر آپ گنتی کی کتاب میں جائیں تو وہاں پر خداوند صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہر گناہگار، ہر گناہ اچھے یا برے کو دیکھنے والا خدا کی آنکھ ہے۔ ایک بہت زبردست مووی آئی جس میں ایک ٹیکنالوجی یوز کی کہ آپ اگر کسی سی سی ٹی وی کیمرے کے آگے آ جائیں، جو کیمرے لگے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، اس کے آگے آ جائیں تو آپ کو وہ پورا دن، پورا ہفتہ آپ کہاں پہ گئے۔ لیکن میں سمجھ وہ ریالٹی چائنا نے اصلی طور پر بھی آگے، آسمان پر جو کیمرہ ہے نہ اس کے سیل بھی آئے گی، بس خدا یہ پوچھے گا کہ کیا تیرا نام کتاب حیات میں، زندگی کتاب میں ہے یا نہیں۔ لیکن ایک خدا صرف کا حساب لے گا۔ وہ کیسے؟ جنہوں نے اس پر ایمان ہی نہیں لائے، ہوگا نہیں، وہ سیدھا ہی جہنم۔ اب ان کا ہوگا جو اسے جانتے ہیں۔ اور میں آج عبرانیوں کا صحیفہ 5واں باب پڑھ کہ جو ایک بار روشنی برگشتہ ہوئے ان کے لیے نئے سرے سے ہے۔ عبرانیوں اس کے آخری باب میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے یعقوب کا بھائی عیسیٰ اسے دوبارہ برکت پانے کا موقع نہ ملا اور وہ آنسو بہاتا رہا کہ مجھے وہ موقع ملے۔ بڑے لوگ اس کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم جنتی ہیں، لیکن ہر مسیحی جنتی نہیں ہے۔ خدا آج سوال پوچھتا ہے، تیری دعا کہاں ہے؟ تیرا روزہ کہاں ہے؟ تیرے آنسو کہاں ہیں؟ تیرا آسمانی مال کہاں ہے؟ اور کلام متی کی چیز میں ایک خوبصورت آیت ہے، اس نے کہا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ڈھکی نہ رہے۔
There is nothing which can be hidden. ہر چیز دکھائی دے گی، اور میرے خدا کے سامنے کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے۔ وہ پوچھے گا، بڑے لوگ کلام سناتے ہیں تالیاں بجانے کے لیے، لیکن میں کلام سناتا ہوں کہ آپ سمجھیں، آپ کلام اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ جو پیچھے خالی ہے، یہ خالی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو رہتے ہیں مسیحی یا جو ساتھ والے علاقوں میں ہیں، ان کا خدا ان کی زندگی میں کہاں ہے؟ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، سر کو جھکائیے۔ ہم زیادہ وقت دعا میں گزاریں گے، کیونکہ آج بھی ایسی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بھی اونچی دعا نہ کرے، ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں اپنا رابطہ وہ اپنے خدا کے ساتھ قائم کریں۔ اس نے سوال پوچھا ہے کہ تو اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے اپنا مکان چٹان پر بنایا اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں، لیکن جو ریتلی جگہ پر رہا اس کو طوفان نے، زلزلے نے اڑا لے گیا۔ خدا آپ کی روحانی حالت کو دیکھ کر فکر مند ہے۔ میرے خادم، تیری کلیسیا، تیرا گرجا کہاں ہے؟ کیا تو اوپن ایری میٹنگ کرواتا ہے تو کہاں ہے؟ ان کو شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھا ہے، قبول کیجیے۔ ہے آپ کو پتہ نہیں کہ میری زندگی کہاں ہے؟ آج خدا موقع دیتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں واپس آئیں، اس محبت کو جو ٹھنڈی پڑے پسند۔ میں موقع دیتا ہوں خدا ان کی حضوری میں جو ڈاواڈول ہیں، کہیں نہ کہیں لوط کی طرح اپنی زندگی میں، آئیے اپنے ہاتھوں کو، جو جانتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف عبادت کے وقت خدا ان کے پاس ہوں، اور میں باقی صبح میں، رات میں، پورے ہفتے اس کے پاس نہیں ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میری منزل کہاں، میری ڈیسٹینیشن کہاں ہے۔ جو خدا ان سے دور ہیں، خدا ان آج موقع دیتا ہے کہ ہم بیدار ہوں، ریوائیو، ریسٹور، ریفارم۔ سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا، اور مکاشفہ 22:14 کے مطابق اگر آپ کے جامے اس کے لہو سے نہیں دھلے تو ضرورت ہے کہ ہم آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام آپ کے لیے ہے تو اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ اگر آپ خدا ان سے دور ہیں، آپ کی پرستش میں، آپ کی خدمت میں برکت نہیں، ریوائیو ہونا چاہتے ہیں، نہ شرمائیے۔ آسمان پر آپ کے کسی دوست نے آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ میری آنکھیں بند ہیں، سب کی آنکھیں بند ہیں، ابلیس کو شرمندہ کیجیے۔ اگر آپ بیٹے اور بیٹی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں ہیں، اگر آپ ماں باپ ہیں، آپ کی اولاد زمینی بادشاہ ساؤل کی طرح اپنے آپ کو ساؤل مانگتے ہیں، دنیاوی بادشاہ مانگتے ہیں، لیکن آسمانی بادشاہ کو چھوڑتے ہیں، تو آج وقت ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔
یاد رکھیے بیداری بہت بڑے کروسیڈز سے نہیں آتی، بیداری تھوڑے وقت میں تھوڑے لوگوں سے آ جاتی ہے۔ صرف خدا کا روح آپ کے ساتھ ہو تو تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، تمام جوئے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ شفا کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو شاید آپ اس وقت تک اس لیول تک نہیں پہنچے، کیونکہ آپ کی زندگی میں خدا اس لیول تک نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اگر روحانی طور پر مردہ ہیں تو خدا کہاں ہے؟ اگر خاندانی طور پر مردہ ہیں تو خدا کہاں ہے؟ اسلام اگر آپ نے اپنی زندگی ابھی تک خدا ان کو نہیں دی تو ایک بار اور موقع ہے۔ شاید یہ آخری رات ہو، شاید یہ آخری رات ہو۔ وہ اپنے لوگوں کو آج بھی ڈھونڈتا ہے تاکہ ہم واپس آئیں۔ برسوں میں نے چاہا تجھ کو، چھپ کے پیار کیا، آخر اپنی چاہت کا یوں سولی پر اظہار کیا۔ میں نے خون دیا اور معاف کیا، میں نے جان بھی دی اور پیار کیا۔ تو کہاں ہے؟ پکاروں میں، تو کہاں ہے؟ ڈھونڈوں میں، آجا آجا گھر آجا۔ خدا بلاتا ہے، بیٹی آجا گھر آجا۔ ابھی بھی موقع ہے، اگر آپ پورے طور پر اس کے پاس نہیں آئے تو پلیز کو شرمندہ کر کے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ گھڑیاں یوں ہی بیت نہ جائیں، آجا باہوں میں، فکریں اپنی لاد دے اس پر ان شاراں میں۔ تو کہاں ہے؟ پکاروں میں، آجا آجا گھر آجا، بیٹے آجا ہو گھر آجا۔ جو کھڑے ہیں میرے پیچھے دعا کریں۔ خدا تیرا شکر ہو، تیرے نام کی ستائش ہو، کو سنا ہے۔ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف، مجھے بحال کر، اور اپنے یسوع کے خون سے مجھے بیدار کر۔ خدا جیسی محبت پہلی سی مجھ میں ہے، وہی محبت قائم ہو۔ اور اب خدا، اب میں ابلیس کا مقابلہ کروں اور میں اپنی زندگی میں پورے طور سے مجھے پکڑے رہوں، تاکہ تو مجھے سوال جب کرے کہ تو کہاں ہے، میں کہوں کہ میں تیری حضوری میں ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت